کرنا. پھر دھیمی دھیمی چھوٹی. اس میں ایک شہر, اس میں ایک محلہ, اس میں ایک دروازہ, مگر دروازہ اپنی جگہ پہ ہے. ستارہ اتنا بڑا چلا, چھوٹا ہوا اور چھوٹا ہوا اور چھوٹا ہوا اور چھوٹا. آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا کارواں نیوز. امام حسین رضی اللہ کا چہلم اربعین انسانیت, صبر, انصاف اور قربانی کا پیغام ہے. چہلم اربانی حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت کے 40ویں دن منایا جاتا ہے. یہ دن دنیا بھر کے کروڑوں عقیدت مندوں کے لیے غم, احترام اور عقیدت کے ساتھ ساتھ انسانیت, انصاف اور حق کی راہ پر چلنے کے عہد کی تازگی کا دن ہوتا ہے. سن 61 ہجری 680 عیسوی میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنے اہل بیت اور 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ دین اسلام کی اصل روح, انصاف, انسانی حقوق اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. ان کی یہ عظیم قربانی کسی حکومت یا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ حق, سچائی, انصاف اور انسانیت کی حفاظت کے لیے تھی. چہلم اسی عظیم قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے. علم کیوں نکالا جاتا ہے؟ جی ہاں, علم حضرت عباس علمدار رضی اللہ کی وفاداری, بہادری اور قربانی کی یادگار ہے. اپنے فرات سے پانی لانے کی کوشش میں اپنی دونوں بازو قربان کر دیے, لیکن وفا اور فرض سے پیچھے نہیں ہٹے. علم ہمیں وفا, صبر, ہمت اور خدمت انسانیت کا سبق دیتا ہے. ذوالأجنحہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ ذوالأجنحہ حضرت امام حسین رضی اللہ کے وفادار گھوڑے کا نام ہے. روایتوں کے انوسار جب امام حسین رضی اللہ شہید ہوئے تو ذوالأجنحہ اکیلا خیموں کی طرف لوٹا. جلوس میں ذوالأجنحہ نکلنا اس دردناک منظر اور امام حسین رضی اللہ کی شہادت کی یاد کو تازہ کرنے کا پرتیک ہے. تابوت کیوں نکالا جاتا ہے؟ تابوت شہدائے کربلا کی یاد میں نکالا جانے والا ایک پرتیک آتمک نشان ہے. یہ کسی واستوک جنازے کا تابوت نہیں ہوتا, بلکہ اس عظیم قربانی کو یاد دلانے کا مادھم ہے جس نے انسانیت کو ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا سکھایا. جری کیوں نکالی جاتی ہے؟ جری کربلا میں موجود حضرت امام حسین رضی اللہ کے روضہ مبارک کی جالی کی پرتیک ہوتی ہے. اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل کربلا کے پیغام سے جڑے رہیں اور امام حسین رضی اللہ کی سیرت سے پریرنا لیتے رہیں. جھولا کیوں نکالا جاتا ہے؟ جھولا 6 ماہ کے معصوم شہید حضرت علی اصغر کربلا میں پیاسے معصوم پر چلایا گیا تیر انسانی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں سے ایک مانا جاتا ہے. جھولا اس معصومیت, مظلومیت اور بے گناہ بچے پر ہوئے ظلم کی یاد دلاتا ہے. کیا ان ٹکوں کی عبادت کی جاتی ہے؟ علم, ذوالأجنحہ, تابوت, جری اور جھولا عبادت کی چیزیں نہیں ہیں. یہ سبھی عقیدت اور یادگار کے پرتیک ہیں جن کے ذریعے کربلا کی تاریخ, قربانیوں اور ان کے پیغام کو زندہ رکھا جاتا ہے. ان کا مقصد لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ کی سیرت, صبر, وفا, انصاف اور حق کے راستے کی یاد دلانا ہے. چہلم کا پیغام. چہلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حق اور انصاف کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. ظلم, انصافی اور جابریت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے. انسانیت, محبت, بھائی چارہ اور خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. مذہب کا اصل مقصد انسانوں کو بہتر انسان بنانا اور سماج میں امن, انصاف اور اخلاق کو بڑھاوا دینا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کسی ایک فرقے یا قوم کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ساجھا وراثت ہے. ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے. ظلم کے سامنے
جھکنا نہیں بلکہ حق اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے کا سندیش ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دورے میں حق کا ساتھ دینا اور ظلم کا ویرودھ کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ امام حسین رضی اللہ کا چیلم اربعین انسانیت، صبر، انصاف اور قربانی کا پیغام ہے۔ چیلم اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت کے 40ویں دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن دنیا بھر کے کروڑوں عقیدت مندوں کے لیے غم، احترام اور عقیدت کے ساتھ ساتھ انسانیت، انصاف اور حق کی راہ پر چلنے کے عہد کی تازگی کا دن ہوتا ہے۔ سن 61 ہجری 680 عیسوی میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنے اہل بیت اور 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ دین اسلام کی اصل روح، انصاف، انسانی حقوق اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ان کی یہ عظیم قربانی کسی حکومت یا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حق، سچائی، انصاف اور انسانیت کی حفاظت کے لیے تھی۔ چیلم اسی عظیم قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے۔ علم حضرت عباس علمدار رضی اللہ کی وفاداری، بہادری اور قربانی کی یادگار ہے۔ اپنے فرات سے پانی لانے کی کوشش میں اپنی دونوں بازو قربان کر دی لیکن بس اور فرض سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چہلم شہید ایک کربلا پر عزاداری کا جلوس نکالا گیا۔ وبھن شہروں کی انجمنوں نے پیش کیا پرسہ۔ غازی آباد 26 جولائی چہلم شہید ایک کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ کی یاد میں انجمن حسینی رجسٹرڈ غازی آباد کے تدوین میں رویوار کو عزاداری کا وشال جلوس نکالا گیا۔ جلوس دوپہر 2 بجے سے امام باڑہ حسینی گھر اسلام نگر سے روانہ ہوا۔ جلوس اسلام نگر گیل نمبر 8 سے ہوتا ہوا نیا بس اڈا جی ٹی روڈ کے راستے بونجا کربلا پہنچا۔ پورے مارگ میں عزاداروں نے نہر افغانی سینہ زانی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جگہ جگہ لوگوں نے جلوس کا استقبال کیا تथा سبیلوں کے مادھیم سے پانی اور شربت کا اہتمام کیا۔ بونجا کربلا پہنچ کر وبھن شہروں سے آئے مہمان انجمنوں نے پرسوچ نہر افغانی اور سینہ زانی کے ذریعے شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ان کے لال شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ کا پرسہ پیش کیا۔ اس افسر پر انجمن حسینی حیدری پروانہ ضلع بلند شہر، انجمن ناصر حسینی چتوڑا مظفر نگر سے، انجمن چمے عباس جارچا تथा انجمن شاہی بج جمان اوکھلا نے اپنے پرسوچ نوحوں کے مادھیم سے کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کارکرم میں وکتاؤں نے کہا کہ کربلا کا پیغام انسانیت، انصاف، صبر، قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا پیغام ہے۔ امام حسین کی شہادت پوری انسانیت کے لیے حق اور سچائی پر قائم رہنے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انجمن حسینی رجسٹرڈ و انجمن شہید حسینی غازی آباد کی اور سے سبھی مہمان، انجمن عزاداروں، انتظامیہ کمیٹی، پرشاسن ایوم سہیوگ کرنے والے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملک میں امن، بھائی چارہ اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ اس کارکرم میں سہیوگ لینے والے سید عزادارہ حسین نذکل حسین، حیدر علی صاحب، سرفراز چھولسی، راحت جیدی، کوثر نقوی، باقر رضوی، ابرور حسین، علی رضا، فرحت جیدی، ادی و متولی حسن، عباس، مرزا غالب و سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ موجود تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا کارواں نیوز۔ پترکار پپن ٹھاکر رپورٹ، غازی آباد۔ غازی آباد کے اسلام نگر گیل نمبر 8 سے انجمن حسینی جو کمیٹی ہے اسی کی طرف سے آج جو چیلم نکالے جا رہے ہیں اسی میں مولانا صاحب سے بات کریں گے کہ جو چیلم نکالے جا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اسی کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں۔ آپ تھوڑا پریچے دیجیے، بتائیے۔ جی، میرا نام سید عروج علی، میں مظفر پور بہار یہاں مجلس خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ غازی آباد میں حسینی کمیٹی کی طرف سے مجلس خطاب کر رہا ہوں۔
چیلم کیوں نکالے جاتے ہیں؟ یہ چہلم کا جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، ان کی شہادت کیوں۔ ہم چہلم کا جلوس دنیا کو نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ جو چہلم کا جلوس ہے یہ اس یاد میں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت کربلا کے دشت میں شہید ہوئے، یزید کے خلاف، انیائے کے خلاف، ظلم کے خلاف بولتے ہوئے۔ اور یہ جلوس نکال کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کل جو قافلہ امام حسین کا قربان ہوا تھا سچ کی حمایت میں، آج اس کی یاد میں جلوس نکال کے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ وہی لوگ ہیں جو ہر دور میں ظلم کے خلاف رہے ہیں، سچ کی حمایت میں رہے ہیں، آتنکواد کے خلاف رہے ہیں، اور جو لوگ آتنکواد مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ جلوس نکال کے ہم بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہر دور میں ہم لوگ انسانیت کے ساتھ ہیں، آتنکواد کے خلاف ہیں۔ اسے میں نے دو چیز دیکھی، دو چار دیکھی، جیسے کہ اس میں ایک آپ اس کو جو تابوت جو کہتے ہیں وہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ یہ یاد میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی تھی تو وہاں ان کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا لشکر یزید نے۔ ان کی یاد میں ہم یہاں تابوت نکال کے بتاتے ہیں کہ مولا ہم وہاں ہوتے تو آپ کا جنازہ اٹھاتے۔ یہ تابوت اسی یاد میں ہے کہ یہ ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم جنازہ نہیں چھوڑنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ جنازے کو اٹھانے والے تھے۔ یہ اسی صدیہ بیت گئی ہے، تقریباً 1400 ہجری کا جو سن چلتا چلا آ رہا ہے، تو آج بھی اسی کی یاد کو تازہ لے کے، ان کی یاد کو تازہ لے کے جو چیلم نکالے جاتے ہیں، اس میں تقریباً آج جو چیلم جو نکالے جا رہے ہیں تقریباً کتنے لوگوں کی سنکھیا ہے یہاں پر؟ ماشاءاللہ تقریباً آپ سوچیں کہ تقریباً 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے، اور یہ آپ خود کراؤڈ دیکھ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ پورا مجمع آیا ہے، عورت مرد بچے سب آئے ہیں۔ یہ کہاں سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں؟ یہ پورے NCR سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یوپی کے آس پاس کے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر جیسے ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کی سویدھا ہے، پھل فروٹ سے لے کے اور جوس سے لے کے سبھی چیز نکالی جا رہی ہے، تو اس میں کیا سندیش ہے؟ سندیش ہے کہ نام حسین پہ ہم دنیا کو کھلا رہے ہیں، آؤ دو، اللہ نے دیا ہے، مولا حسین کے نام پر بانٹ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جلوس چل رہا ہے اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پیاسا ہے تو پانی پی لے، اور اس میں کوئی مذہب کی بھی قید نہیں ہے، جو چاہے وہ آئے، آ کے شربت پی لے، پانی پی لے، پھل کھا لے، اور زمانے کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ نام حسین پر خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور مولا دے رہا ہے اور ہم لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ہم جانکاری لیتے ہیں، ہمارے ساتھ پیچھے مولانا صاحب اور بھی ہیں، ان سے وارتا کرتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں کہ اب آگے اور بات کریں گے کہ یہاں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں پر گھوڑا بھی نکالا جا رہا ہے، کہ گھوڑے کا کیا کارن ہے اس سے بات کرتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب تھوڑا اپنا پریچے دیجیے گا، پھر جانکاری دیجیے ذرا۔ یہ ہم نے دیکھا اس میں جو جلوس نکالا جا رہا ہے، چیلم نکالے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے گھوڑا بھی دیکھا، اس کو بھی تھوڑا بتائیے ذرا گھوڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام علی عباس حمیدی ہے اور میں اسلام نگر گلی نمبر 8 کا رہنے والا ہوں۔ یہ جو آپ جلوس دیکھ رہے ہیں یہ غازی آباد میں 38 سال سے نکالا جاتا ہے، اور یہاں جو آپ یہ ذوالجناح گھوڑا دیکھ رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے اس ذوالجناح کی شبیہ ہے کہ جو کربلا میں آخری بار جو ہے جس کی کش پر بیٹھ کر امام حسین گئے تھے، وہ چونکہ شہادت کے بعد خالی آیا تھا تو ہم نے اس کی یاد میں، چونکہ ان کی یاد سے جڑا ہوا ہے یہ گھوڑا، اس لیے ہم اس کو برآمد کر کے اور رونے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے، اشک بہانے کے لیے اسے سب کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا جھولا بھی نکالا جا رہا ہے، جھولے کا کیا مقصد بتائیے تھوڑا سا۔ امام حسین کا ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ تھا جو کربلا میں تیر کے ساتھ میں مار دیا گیا، ہم ان کی یاد میں ان کے جھولے کو نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آج بھی ایسے ہی اشک بہاتے ہیں، اگر کل ہم وہاں ہوتے تو ان کو حفاظت فراہم کرتے۔ اس کے اندر ہم نے چیلم میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا کہ لوگ اپنے شریر پہ تلواروں کی اور چھریوں کی جو ہے بوچھار کر کے لہو لہان ہو جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا بتیرا بتائیے۔ یہ ایک غم کا اظہار ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہاں ہوتے تو آپ کے ساتھ زخم کھاتے، ہم وہاں ہوتے تو آپ کے اوپر اپنے سینے کو قربان کرتے، جو زخم آپ کے سینے پہ، آپ کی کمر پہ لگتے وہ ہم اپنے اوپر اپنے جسم پر کھاتے۔ تو یہ تھے مولانا صاحب جو جانکاری دی، جو بتایا کہ جو چیلم نکالے جا رہے ہیں اس میں 2 سے 2.5 ہزار لوگ تقریباً شامل ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہم سبھی اپنی ایک راہ پر چل کے اور سبھی ایک پیغام دے رہے ہیں اس دنیا کو، اس سماج کو، کہ جو ہمارے امام حسین اور حسین صاحب کے ساتھ میں جو ہوا، جو گھٹنا گھٹی تھی یہ بڑی دردناک تھی، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، باقی اپنا ایک پرچم انہوں نے چھوڑ دیا ایمان کا، اور پوری دنیا کو انہوں نے دکھلا دیا کہ ایمان اور حق جو ہے باطل ہے،
वो हमेशा रहेगा और सदा चलता रहेगा। साहब हमारे बीच में और हैं, तो पहले परिचय देंगे, जान के लेंगे, क्या बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप हज़रात के सामने जो कसीर तादाद मजमा मौजूद है वो करबला के उन शहीदों की याद को ताज़ा करने के लिए कि जिन्होंने मानवता और इंसानियत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और इंसानियत की लाज और इंसानियत के भरम को क़यामत तक के लिए इस अंदाज से महफूज कर लिया कि आज हमदर्दी करने वाले, आज जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, आज गलत को गलत कहने वाले और सही को की सराहना करने वाले मौजूद हैं। ये तमाम कैफियत और ये ज़मीर की आवाज़ ये करबला की देन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की देन है कि कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीर को ज़िंदा किया है कि बाज़मीर इंसान हर ज़माने में खड़े होकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। और ये सही को सही कहना ही करबला का पैगाम है, गलत को गलत कहना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है और बुरे को बुरा कहना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज है, पैगाम है कि जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। जब तक इंसानियत बाकी है ये हमीयत और गैरत का तकाज़ा बाकी रहेगा और ये गैरत के तकाज़ा बाकी रहने का सबसे बड़ी अलामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। तो ये थे मौलाना साहब जो जानकारी दी, जो बताया विस्तार से। उन्होंने कहा कि हमेशा ईमान जो है एक बात अपनी जगह हक पर रहेगा और हमेशा सदा जो है ईमान का परचम जो है लहराता रहेगा। और जो ये आज 2-2.5 लोगों ने एक बार अपने इकट्ठा होकर और जो आज जो जुलूस निकाला जा रहा है, चेल्लम निकाले जा रहे हैं, चेल्लम में जो आज उन्होंने अपना इजहार और दुख प्रकट जो किया है, ये एक इंसानियत और एक भाईचारा और एक मोहब्बत और एक जज्बा सभी जगह दिखलाने के लिए और बताने के लिए कि हमेशा हक पर हम रहें और हक पर रहेंगे और हक पर ही अपनी जान देंगे और हक पर ही इस दुनिया से उठेंगे। आगे हम बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे बीच में अभी एक मौलाना साहब और बचे हैं, वो भी जानकारी देंगे, वो भी बताएंगे कि क्या किस तरीके से जो है आज ईमान का परचम जो लहरा रहा है, जो हक पे चल रहा है इंसान, तो किस हक को जो लेकर जब वार्ता करते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अरबईन का जुलूस खुसूसन एक मज़लूम की याद में निकाला गया है, जिसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी दौर में जालिम के जुल्म से डरना नहीं चाहिए और हमेशा मज़लूम का साथ देना चाहिए और मज़लूम की याद में निकाले हुए जुलूस में शिरकत करें ताकि आपको ये पता चले कि जालिम कौन है और मज़लूम कौन है। तो ये थे मौलाना साहब जो जानकारी दी, जो उन्होंने बताया कि जालिम कौन था और बातिल कौन था। हम आगे बढ़ेंगे और जान के लेंगे, आपको विस्तार से इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं कैमरा पर।